मुकद्दस में से यिर्मयाह नबी का सहीफा 13वां बाब और उसकी 23वीं आयत। ये आयत मुकद्दसा हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे। हबशी अपने चमड़े को या चीता अपने दागों को बदल सके तो तुम भी जो बदी के आदी हो नेकी कर सकोगे। खुदाम के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की खास बरकत। खुदाम का शुक्र हो। मेरे अजीजों, खुदावंद के बंदा यिर्मयाह अपने सहीफा में लिखते हैं कि हबशी अपने चमड़ा को या चीता अपने दागों को बदल सके तो तुम भी जो बदी के आदी हो नेकी कर सकोगे। आज का जो कलाम है वो कोई नया नहीं है, पुराना कलाम है। सदियों से हम पढ़ते सुनते चले आ रहे हैं और आज फिर वही कलाम खुदा हम सब से करने को है। और वो कलाम क्या है कि क्या क्या कलाम है? हबशी अपने चमड़े को, जी बोले, या चीता अपने दागों को बदल सके तो तुम भी जो बदी के आदी हो नेकी कर सकोगे। जी, तो हमें इस बात को आज अपने जहन में रखना है कि एक काला शख्स जिसे हबशी कहते हैं, अफ्रीकी होते हैं, उनके बारे में बात हो रही। अफ्रीकी, कीनिया, ठीक है, और मुख्तलिफ ऐसे मुल्क हैं, वहां आपको इस तरह के लोग मिलेंगे। तो खुदा का कलाम कहता है कि एक हबशी, एक काला शख्स अगर अपने चमड़े को या चीता अपने दागों को बदल सके तो तुम भी जो बदी के आदी हो नेकी कर सकोगे। तो हमें इस बात को अपने जहन में रखना है। चमड़ा जरूरी है साफ करना, क्या चीज जरूरी है? हमारा मौजू क्या है? क्या मौजू बताया अभी मैंने? खुदा अंदर को बदलता है। खुदा क्या करता है? अंदर को बदलता है। मेरे अजीजों, बताने का मकसद ये है कि एक हबशी जो है, आजकल तो बड़ी क्रीमें आ गई है, लोग लगाते हैं। कितने लोगों को मैंने देखा है, बड़े अरसा पहले बड़े काले थे, अब सफेद। मैंने बहुत से लोगों को देखा है। तो यहां लिखा है कि हबशी अपने चमड़ा को या चीता अपने दागों को बदल सके। जेल तो बदल दी, अपने कपड़े तो बदल लिए, मगर अपनी इंसानियत उसने नहीं बदली, अपने आप को यानी कि अंदर को नहीं बदला। अभी थोड़ी देर में हम बाइबल में देखेंगे एक शख्स को, वो भी काला था, मगर खुदा ने उसे तब्दील किया। खुदा के कलाम में लिखा है, दाऊद नबी के बारे में, वो काला तो नहीं था, मगर खुदा ने
اس کے باطن کو دیکھا. ہاللیلویا. خدا آپ کے رنگ کو نہیں دیکھتا, خدا آپ کا اٹھنا بیٹھنا دیکھتا ہے, آپ کا چلنا پھرنا دیکھتا ہے, خدا آپ کا آنا جانا دیکھتا ہے, خدا آپ کا بات کرنا دیکھتا ہے, خدا آپ کی زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے اس وقت جب وہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا دیکھتا ہے. تو میرے عزیزو, خدا نے سیموئیل کو اس کے گھر میں بھیجا کہ جا یسی کے بیٹے کو میرے لیے مسح کر, یسی کے بیٹے کو میرے لیے مسح کر. یسی داؤد کے باپ کا نام تھا. تو وہ سیموئیل وہاں گیا اور اس نے جا کر یسی کے بیٹوں کو دیکھا. 7 بیٹے اس کے سامنے آئے. خدا نے کہا نہ 7 جو کوئی نہیں ہے. بڑے خوبصورت تھے, بڑے اونچے تھے, بڑے لمبے تھے, بڑے جوان تھے, خوبصورت تھے. خدا نے کہا نہ جو کوئی نہیں. خدا نے کہا نہ جو کوئی نہیں. ایک ایدا منڈا ہے جڑا گندا جہا ہے. ہاللیلویا. یسی دا ایک منڈا ہے جڑا گندا جہا ہے اور جدوں کو بون دی ہے اوئی. اس نے پوچھا کہ یسی تیرا اور بھی کوئی بیٹا ہے؟ اس نے کہا ہے. نے کہا وہ کہاں ہے؟ تو وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے اس کے پاس گیا اور خدا نے کہا کہ یہ ہے. اس سے بدبو آتی تھی, اس کے کپڑے گندے تھے, اس کی حالت خراب تھی, مگر خدا نے اس کی حالت کو نہیں دیکھا. ہاللیلویا. خدا نے اس کی حالت کو نہیں دیکھا, خدا نے اس کو دل کو دیکھا اور خدا نے کہا کہ مجھے میرے دل کے مطابق میرا بندہ. تو کیا ہمارا موضوع ہے؟ خدا کس کو دیکھتا ہے؟ اندر کو. اکثر اوقات ہم کالے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں. بڑا کالا ہی, ادھر رنگ ویت گنجدا ہی. ایک بہن کے پاس ہم بیٹھے ہوئے, 2-4 بہنیں بیٹھی ہوئی تھی. وہ چرچ میں گئی تو وہ کلام نہیں انہوں نے سنا. گھر آئی تو کہتی وہ پادری دا ویکھیا سی نک کڈا وڈا سی, وہ پادری دا منہ ایڈا وڈا سی, ادھر نک ایڈا وڈا سی. تو یہ باتیں دیکھیں, ہم چرچ میں کیا کرنے جاتے ہیں؟ کلام سننے, عبادت کرنے, حمد کرنے, تعریف کرنے جاتے ہیں. ہم کسی کا ناک دیکھنے مت جائیں, ہم کسی کا پیٹ دیکھنے مت جائیں. ہو سکتا کوئی تے بیٹھا مینوں کہدا پیٹ بھی. تو مثال کی بات ہے, خدا کا کلام جو ہے وہ بہت ہی قدر کے لائق ہے, گرہن قدر ہے, اس کی قدر ہے. تو ہمیں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ موضوع ہے کہ خدا کیا کرتا ہے؟ آپ کے اندر کو بدلتا ہے. جب آپ کا اندر بدلا ہوتا ہے, آپ کا باطن بدلا ہوتا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ صرف ایک چیز پر فوکس کرتے ہیں اور وہ کیا ہوتا ہے؟ خدا اور اس کا کلام. ہاللیلویا. خدا اور اس کا کلام. اور جب خدا اور اس کا کلام آپ کی زندگی میں ہوتا ہے تو آپ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کتنے تبدیل ہیں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. تو پتہ چل جاتا ہے آپ کے اندر کتنی تبدیلی ہے, آپ کو خدا نے کتنا بدل دیا ہے, آپ کو خدا نے کیسا بنا دیا ہے. تو میرے عزیزو, وہ داؤد کے پاس گیا اور داؤد کو اس نے دیکھا. ہو سکتا اس نے بھی کہا یہ تو گندا ہی بڑا ہے, ارے بکریاں پیڑاں چڑھاتا ہے, خدا نے نہیں چن لیا. ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں بات آئی ہو, مگر جس کو خدا چنتا ہے, جس کو خدا دیکھتا ہے, اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. جس کو خدا دیکھتا ہے اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. ہم کیا کرتے ہیں؟ خدا کیسے دیکھتا ہے؟ خدا یہاں سے نہیں دیکھتا, خدا اندر سے دیکھتا ہے, اوپر سے نہیں دیکھتا. جس طرح ہم اوپر سے دیکھتے ہیں, کسی نے صاف کپڑے پہنے ہیں, کسی نے اچھے کپڑے پہنے ہیں, ہم کہتے ہیں بندہ بھی اچھا ہی ہوئے گا. ہو سکتا ہے سب تو زیادہ بدکار ہوئے, سب سے زیادہ بدکار وہی ہو. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے اندر جھانکنا ہے, اپنے اندر دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو بائبل مقدس بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ خدا جو ہے اندر کو بدلتا ہے, خدا چہروں کو نہیں بدلتا. چہرے ویسے ہی رہتے ہیں, چہرے ویسے ہی رہتے ہیں. تو کیا نکل گئی؟ حبشی اپنے چمڑے کو, یا چیتا دیں گے, اس کے اوپر یوں کر کے دھاریاں سی ہوتی ہیں دھاریاں سی یوں کر کے, تو ہم پہچان جاتے ہیں کہ یہ چیتا ہے.
ਉਹਦੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਤਾ है। तो हर शख्स की पहचान है, हर शख्स की, हर जानवर की पहचान खुदा ने रखी है। तो खुदा कह रहा है कि एक हबशी अपने चमड़े को या चीता अपने दागों को बदल सके तो तुम भी जो बदी के आदी हो नेकी कर सकोगे। कहने का मकसद ये है कि जो लोग बदी के आदी हैं, जो लोग बदी के आदी हैं, अब वो क्या करेंगे? पहले अपना रंग बदलेंगे या कि अपने आप जिंदगी बदलेंगे? क्या करेंगे? रंग बदलना है, जिंदगी बदलनी है। हालेलुया। तो यीशु को क्या चाहिए? रंग चाहिए, जिंदगी चाहिए? यीशु को तो जिंदगी चाहिए आपकी। अभी जैसे कि रोजे के याम भी चल रहे हैं, तो यीशु मसीह क्या कहता है? मैं प्यासा हूं। वो किसी के रंग का प्यासा नहीं है, किसी के जिस्म का प्यासा नहीं है, वो तो रूहों का प्यासा है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में देखेंगे रसूलों के अमाल उसका 8वां बाब, 8वें बाब में हम एक शख्स को देखेंगे जिसने बदल लिया। उसने अपना रंग नहीं बदला, बल्कि उसने अपना दिल खुदा को दे दिया। रंग उसका वैसा ही रह गया। रसूलों के अमाल 8वां बाब और उसकी 26वीं आयत। छब्बीसवीं आयत से देखेंगे हम। फिर खुदावंद के फरिश्ता ने तुरबस से कहा कि उठ कर दखन की तरफ इस राह तक जाओ यरूशलेम से गजा को जो यरूशलेम से गजा को जाती है और जंगल में है। वो उठ कर रवाना हुआ तो देखो एक हबशी की बात हो रही है। यर्मिया में भी हमने हबशी देखा, यहाँ भी हबशी देखेंगे जी। हबशी ख्वाजा आ रहा था जो हबशियों की मलका किंदाके का एक वजीर और इसके सारे खजाने का मुख्तार था और यरूशलेम में इबादत के लिए आया था। और तो यहाँ हम इस बात को देखेंगे इस हबशी के बारे में। ये भी हबशी था, काला था। अक्सर लोग इन्होंने चीटी भी कहते थे। हबशी था, हाँ जी, शीदी भी कहते हैं इनको लोग। हबशी था, काला शीदी था, मगर क्या करने आया? इबादत। वो कहना काला मैं नहीं दुआ करनी। तो लिखा है कि वो उठ कर रवाना हुआ तो देखो एक हबशी खोजा आ रहा था। वो हबशियों की मलकात के नाके का एक वजीर और उसके सारे खजाना का मुख्तार था। कितना बड़ा रुतबा था उसका, वजीर था, उसके सारे खजाना का मुख्तार था। उसकी मलका भी हबशियों की मलका थी जी। 28वीं आयत। वो अपने रथ पर बैठा हुआ और यशायाह नबी के सहीफा को पढ़ता हुआ वापस जा रहा था। रूह ने फिलिप्पुस से कहा कि नजदीक जाकर उस रथ के साथ बोले। बस फिलिप्पुस ने उस तरफ दौड़ कर यशायाह नबी का सहीफा पढ़ते सुना और कहा कि जो तू पढ़ता है उसे समझाता। जो तू पढ़ता है क्या तू उसे समझता भी है? क्या अभी पढ़ी होना है जिस तरह आज हम पढ़ते हैं मगर समझते नहीं। अक्सर औकात हम लोगों को देखें या उनसे बात करें तो कहते हैं आप दुआ करते हैं। हाँ जी मैं तो पूरे 10 बाब पढ़ना दिन
उन्हें बाइबल ने 10 बार में पढ़ना, समझ आती? समझ नहीं होती। समझाएगा कौन? समझाएगा खुदा। तो यहाँ वो हबशी जो है यशायाह नबी का सहीफा पढ़ता हुआ जा रहा था जी। उसने कहा, ये मुझसे क्यों कर हो सकता है जब तक कोई मुझे हिदायत ना करे। और उसने फिलिप्पुस से दरख्वास्त की कि मेरे पास किताब मुकद्दस की जो इबारत वो पढ़ रहा था ये थी कि लोग उसे भीड़ की तरह ज़िबा करने को ले गए और जिस तरफ बर्रा अपने बाल करने वाले के सामने बेजुबान होता है उसी तरह वो अपना मुंह नहीं खोलता। उसकी स्वस्थ थाली में उसका इंसाफ ना हुआ और कौन उसकी नस्ल का हाल बयान करेगा, क्योंकि जमीन पर से उनकी जिंदगी मिटाई जाती है। ख्वाजा ने फिलिप्पुस से हिम्मत करके पूछता हूँ कि नबी ये किसके हक में कहता है? यानी कि जो इबारत वो पढ़ रहा था उसको पता नहीं था कि ये किसके बारे में है। तो उसने क्या किया? उसने फिलिप्पुस से कहा। फिलिप्पुस को किसने भेजा? खुदा ने कहा कि वहां जा और वहां हबशी खोजा जो है वो क्या कर रहा है? यशायाह नबी का सहीफा पढ़ रहा है और जाकर उसे समझाए। खोजा ने फिलिप्पुस से कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि पूछता हूं कि नबी ये किसके हक में कहता है, अपने या किसी दूसरे के? जी नबिश्ता से शुरू किया और उसे यीशु की खुशखबरी दी और राह में चलते चलते किसी पानी की जगह पर पहुंचे। ख्वाजा ने कहा, देख पानी मौजूद है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कोई कौन रोक सकता है? हालेलुया 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 हालेलुया। क्या लिखा यहाँ कि खोजा तो है, उसने पढ़ते पढ़ते ही तौबा कर ली और कहता है कि पानी भी मौजूद है। हालेलुया हालेलुया क्या कहता है? पानी भी मौजूद है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है? हालेलुया 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 हालेलुया। सो मेरे अजीजों, यहाँ हम इस बात को देखते हैं कि वो जो हबशी खोजा था उसने इस बात का जरा भी ख्याल ना किया कि मैं ते काला, मैं ते हबशी यीशु मैनू कबूल कर ले। करता है यीशु कबूल? करता है या नहीं करता? करता है। हालेलुया हालेलुया। यहाँ खुदा ने एक बड़ा जबरदस्त काम किया। हबशी खोजा को जब पढ़ते हुए देखा तो खुदा ने कहा फिलिप्पुस से, हबशी खोजा यशायाह नबी का सहीफा पढ़ रहा है और यशायाह नबी का 53वां बाब 53 चैप्टर था, पूरा वो पढ़ रहा था। तो खुदा ने क्या देखा? खुदा ने इसको दिल को देखा। हालेलुया हालेलुया खुदा ने इसके अंदर देखा। क्योंकि अभी हम सीख रहे थे कि हम किसी के अंदर नहीं देख सकते, हम सिर्फ चेहरे देखते हैं। खुदा ने उसके अंदर देख लिया, उसके अंदर झांक लिया कि ये हबशी खोजा जो है आज इसके तब्दीली का दिन है। हालेलुया हालेलुया आज इसके बदलने का दिन है। और जब खुदा ने ये देख लिया तो फिर उसने हबशी खोजा के पास फिलिप्पुस को भेजा। बताने का मतलब है कि हमारे पास तो पता नहीं कहां कहां से
خدا کے لوگ آتے ہیں، کہاں کہاں سے ہم خدا کے کلام کو سنتے بھی ہیں، بڑے بڑے کروسٹ میں بھی جاتے ہیں، مگر تبدیلی کا کوئی پتہ نہیں ہے، بدلاؤ کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ حبشی کو جا آج ہی اسی وقت جب اس نے یسایہ نبی سے شروع کیا اور خوشخبری پر قدم کیا، تو حبشی فوجا نے کہا کہ پانی بھی ہے، اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون روک سکتا ہے؟ جب آپ تبدیل ہونا چاہے، آپ کو خدا بدلنا چاہے، تو کوئی آپ کو روک نہیں سکتا۔ جب خدا آپ کے ساتھ ہے تو کون آپ کا مخالف ہے؟ ہاللیلویا، ہاللویا، ہاللیلویا۔ ہاللویا۔ تو آج ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے، جیسے یسایہ نبی میں بھی ہم نے اس بات کو دیکھا کہ حبشی اپنے چمڑے کو یا چیتا اپنے ان کھاریوں کو بدل سکے، تو جو بدی کرتا ہے وہ بھی نیکی کرنا سیکھ جائے گا۔ تو آج ہم نے اس بات کو دیکھنا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے توبہ کر بھی لی ہے، سب کے سامنے اقرار بھی کر لیا ہے، بپتسمہ بھی لے لیا ہے، سارا کچھ کر لیا ہے، مگر دل نہیں بدلا ان کا، مگر ان کا دل نہیں بدلا، سارا کچھ کر لیا۔ تو خدا ہمیں بتانا چاہ رہا آج کہ خدا کو آپ کے بدن کی ضرورت نہیں ہے، خدا کو آپ کے کلر سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، کالا چٹا نیلا پیلا کوئی بھی ہے، خدا کو صرف اور صرف آپ کے باطن کی ضرورت ہے۔ خدا آپ کے اندر کو بدلنا چاہتا ہے، خدا آپ کے اندر دیکھتا ہے اور جو اس لائق ہوتا ہے خدا اس کو بدل دیتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللویا، ہاللیلویا۔ ہاللویا۔ خدا جو ہے ایک اور کام ہے، خدا ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ وہ آپ کے جسمانی حالت کو بدلے، خدا یہ نہیں کہتا کہ وہ آپ کے جسم کو بدلے، خدا آپ کے جسم کو نہیں بلکہ آپ کے دل کو بدلنا چاہتا ہے۔ آپ کے اندر جو خرابیاں ہیں، ہمارے اندر جو خرابیاں ہیں ان کو بدلنا چاہتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللویا۔ تو ہم نے بائبل مقدس میں سے اس بات کو دیکھا کہ 13ویں باب میں کہ ایک حبشی جو ہے اس کا کام کیا ہے؟ حبشی کو کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ دن رات ایسے پریشانی چل رہے کہ میرا رنگ کیوں بدلے گا، میرا رنگ کون بدلے گا؟ دل تو دل ہوتا ہے، اور جس شخص کا دل بدل جاتا ہے وہ دیکھنے میں بھلے کالا نظر آئے مگر وہ حقیقت میں سفید ہوتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللویا۔ حقیقت میں وہ سفید ہوتا ہے کیونکہ یسوع مسیح اپنا لہو اس کے اوپر ڈال دیتا ہے، اور وہ لہو تو لال ہوتا ہے مگر جس کے اوپر گرتا ہے وہ سفید ہو جاتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللویا، زور سے کہیں گے ہاللیلویا، ہاللویا، ہاللیلویا۔ ہاللویا۔ تو آج ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ بڑے لوگ پریشان ہیں، بڑے لوگ دکھی ہیں، بڑے لوگ اس بات کو لے کر پریشان رہتے ہیں کہ میں کروں کیا۔
ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے خدا کے پاس جانا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ خدا کے پاس جانا ہے اور اپنے حالات خدا کو بتانے ہیں۔ خدا کے پاس جا کے اپنا رنگ نہیں دسنا، خدا میرا رنگ کالا ہے، میں کرا جتنے بھی جانا میرے رنگ کی وجہ تم لوگ پسند نہیں کرتے۔ آپ کے کام اچھے ہوں گے تو پھر آپ کا رنگ بھی کوئی نہیں دیکھے گا۔ ہاللیلویہ ہاللویا ہاللیلویہ۔ ہاللویا اب یہاں اب اس حبشی کھوجا کو دیکھتے ہیں، وہ کیا تھا؟ ایک وزیر تھا، کناک کی ملکہ کا وزیر تھا اور اس کا مختار تھا، سارے خزانے کا مختار تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے کام اچھے تھے، اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھا تھا، وہ خدا کے ساتھ چلتا تھا، وہ بائبل پڑھ رہا تھا، اس کو سمجھ نہیں آتی تھی مگر پھر بھی پڑھنا ضرور رہا تھا۔ ہاللیلویہ ہاللویا تو آج اگر ہم اس بات کو دیکھیں تو ہماری بائبلیں جو ہے وہ ہمارے گھر میں ہوتی ہے مگر اس کو ہم پڑھتے نہیں ہیں، کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ پنجابی جگہ دے پڑشتی دیتے ہیں، پڑشتیاں بڑیاں خوبصورت والا دوپٹہ کٹ کے انہوں پڑشتی تے رکھ دینے ہیں پر پڑھتے نہیں، مگر اس کو پڑھنا آتا ہے مگر سمجھ نہیں آ رہی، مگر خدا نے اس کے لیے ایک شخص کو بھیجا، اپنے خادم کو بھیجا، اپنے بندہ کو بھیجا کہ جا اور حبشی کھوجا کے پاس جا، وہ یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھ رہا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی، جا کر اسے بتا دے کہ یہ کس کے حق میں بات ہو رہی ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہاللویا تو آج تو روشنی کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر چیز کلک کریں آپ کے سامنے ہے، کوئی مشکل نہیں، کوئی بھی مشکل نہیں ہے، مگر پھر بھی اب خدا سے دور ہے، پھر بھی خدا ہم سے دور ہے، ہم خدا سے دور ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ خدا کہتا ہے کہ تم میری پاس آؤ، تم میری طرف رجوع لاؤ اور میں تمہاری طرف رجوع لاؤں گا۔ جب ہم خدا کی طرف رجوع نہیں لاتے تو خدا بھی دور ہے، ہم بھی دور ہے۔ حالانکہ خدا نے کیا کیا ہے؟ یسوع مسیح نے بیچ کی جو دیوار تھی اس کو ڈھا دیا۔ ہاللیلویہ۔ ہاللویا جو بیچ کی دیوار تھی اس کو ڈھا دیا ہے تاکہ انسان اور خدا کا آپس میں ملاپ کرا دے، اور وہ دیوار ڈھانے کے لیے اس نے کیا کیا ہے؟ آسانی سے نہیں ڈھا دی، اس نے اپنی جان کا فدیہ دیا ہے، اپنی جان دے کر، اپنا لہو بہا کر خدا سے آپ کی ملاقات کروائی ہے۔ ہماری ملاقات اس نے خدا کے ساتھ کروائی ہے، بیچ کی دیوار ہٹا کر۔ اور وہ دیوار کب بن گئی تھی؟ باغ عدن سے۔ وہ دیوار باغ عدن سے بن گئی تھی، جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو بیچ میں دیوار آ گئی، خدا کے اور انسان کے، اور اس دیوار کو ہٹانے کے لیے یسوع مسیح آئے تاکہ وہ دیوار ہٹ جائے، وہ دیوار گر جائے اور انسان اور خدا کا آپس میں کیا ہو جائے؟ دوبارہ سے رابطہ ہو جائے۔ بہت سے لوگوں نے اب بھی بیچ میں دیوار بنا رکھی ہے، خدا ان کو نظر ہی نہیں آتا، وہ خدا کو دیکھ نہیں پاتے۔ خدا کو دیکھنے کے لیے دیوار گرانی پڑے گی، اور دیوار گرانے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ ہاں جی، خداوند یسوع مسیح کی۔ ہاللیلویہ ہاللویا ہاللیلویہ۔ ہاللویا تو جب یسوع مسیح آ جائے گا تو دیوار خود بخود گر جائے گی۔ تو آج ہم اس نفسا نفسی کے دور میں دیکھیے کہ بہت سے لوگوں نے دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک شخص بائبل کے اندر بڑا زبردست شخص تھا، دیوار نہیں تھی اس کے آگے،
اس کے آگے لوگ تھے، اس کے آگے دیوار نہیں تھی، اس کے آگے لوگ تھے. وہ یسوع مسیح کو دیکھ نہیں پاتا تھا. لوگ اس کو یسوع مسیح کو دیکھنے نہیں دیتے تھے. اس نے کیا کیا؟ اور ایک درخت کے اوپر چڑھ گیا. ہاللیلویا ہاللویا ہاللیلویا. ہاللویا لوگ آ جاتے تھے آگے. وہ نکا سی کرتا تھا، اس کا قد چھوٹا تھا، اور اس نے کہا کہ میں آج کچھ بھی ہو جائے یسوع کو دیکھنا ہے. دیوار نہیں تھی مگر لوگ تھے. اکثر اوقات آپ کے آگے بھی لوگ آ جاتے ہیں. آپ کو لوگ جو ہے یسوع مسیح کے پاس آنے نہیں دیتے، یسوع مسیح کے پاس جانے سے روکتے ہیں. یسوع مسیح کے پاس جانے کے لیے آپ کے سامنے رکاوٹ بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں. مگر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس رکاوٹ کو عبور کرنا ہے، اس رکاوٹ کو پار کرنا ہے اور یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے درخت کے اوپر چڑھ جانا ہے. ہاللیلویا. ہاللویا زور سے کہیں ہاللیلویا. ہاللویا. تو میرے عزیزوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر خداوند آپ کے ساتھ ہے تو کون آپ کا؟ کوئی آپ کی مخالفت نہیں کر سکتا. اگر خدا آپ کے ساتھ ہے، آپ کا کوئی مخالف نہیں ہے. سب کو خدا لتاڑتا ہوا گزر جائے گا. ہاللیلویا. ہاللویا. گراتا ہوا گزر جائے گا. کل میں بائبل مقدس میں سے پڑھا تھا، بڑی مجھے برکت ملی کہ جب قوم بنی اسرائیل مصر سے نکلی تو مصر سے نکلتے ہوئے بھی وہ بڑبڑاتے تھے. کیا کرتے تھے؟ بڑبڑاتے تھے. بڑبڑ نہیں تھی جڑی، وہ بڑبڑ کرنا لے سب ایسے تو پانی بھی کرنی، ایسے تو روٹی بھی کرنی، ایسے تو گوشت بھی کرنی، ایسے تو کیا لسن ادرک بھی انہوں نے یاد آتا سی. ایسے جو بھی کرنی اور ایسی کریں گے کی. وہ راستے میں چلتے چلتے بڑبڑ کرتے جا رہے تھے. آگے سمندر آ گیا، آگے آ گیا سمندر، پیچھے آ گئی فوج، مصری فوج. موسیٰ کو بھی نہیں پتا تھا کرنا کیا ہے. وہ خدا کو پتا تھا کہ کیا ہوگا. خدا سے اس نے پوچھا خدا کیا کرنا ہے. اس نے کہا کہ خدا دیا بندیا تو میرے کو پوچھنا ہے کرنا کی ہے، میں تین اختیار دیتا ہے. ہاللیلویا. ہاللویا. خدا نے کہا کہ میں نے تجھے اختیار دیا ہے، جا اس لاٹھی کو سمندر پر مار اور سمندر دو حصے ہو جائے گا. ہاللیلویا. ہاللویا. ہاللیلویا. ہاللویا. تو اس نے کیا کیا؟ لاٹھی لگائی اور سمندر کی جرأت نہیں کہ پھر وہاں ٹھہرے، وہ یوں پھٹ کر دو حصے ہو گیا. تو مجھے ابھی وہ گیت یاد آیا، دشمن ہمارے ایسے ہو، دشمن ہمارے ایسے چیرے خدا بندے، جیسے پانی چاک چاک، جیسے پانی چاک چاک. تو پانی کو چاک کر دیا خدا نے. ہاللیلویا. ہاللویا. پانی کو چیر دیا. کیوں چیر دیا؟ اس کے لوگ اس میں سے گزر جائے. تو آج بھی خدا جو ہے وہ ایک پیار کا خدا ہے. وہ جب آپ خدا کو قبول کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس اختیار آ جاتا ہے. جب قبول نہیں کرتے، دیوار کھڑی رہتی ہے، تو پھر آپ منتظر رہتے ہیں کہ کیڑا آ کے بچائے گا. بچاتا خدا ہی ہے، بچانے والا خدا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ خدا جو ہے آپ کو اندر سے بدلنا چاہتا ہے. چہرے آپ کے نہیں بلکہ اندر سے بدلنا چاہتا ہے. چہروں سے خدا کو کوئی تعلق نہیں ہے. آمین. آمین. ہاللیلویا. ہاللویا. ہاللیلویا. ہاللویا.